بلاول نے آج واضح کر دیا جو ایک بات کی جا رہی تھی حکومت کی جانب سے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں ایک استعفوں کے معاملے پر کنسنسس نہیں ہے، تو بلاول نے کہا کہ ہم دے سکتے ہیں استعفے. اور فواد چوہدری صاحب نے بڑی پیاری بات اس حوالے سے یہ کی تھی کہ لندن سے گیئر لگتا ہے اور کراچی سے ہینڈ بریک کھینچ دی جاتی ہے. تو شاید آج اس کا امپریشن ظاہر کیا ہے بلاول نے، کیا کہیں گے؟ فواد چودھری صاحب کی باتیں نا انجوائے کرنے کے لیے ہوتی ہیں. وہ ٹکر بہت اچھا چلتا ہے اور اس کی ہیڈ لائن بھی بہت اچھی بنتی ہے. جی بس اس سے آگے وہ اپنی جو وزارت ہے اس کے جو کام ہے نا وہ ٹھیک کرتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں. جہاں تک پولیٹکس کی بات ہے تو وہ فواد چودھری کے جو ہے نا وہ چٹکلے انجوائے کرنے کے لیے کوئی رفٹ نہیں آپ کے خیال میں؟ نہیں، اس پہ میں آ رہا ہوں. ابھی وہ ایک بات ہو رہی تھی یہ کہ ہائی کورٹ نے اجازت نہیں دی. انفیکٹ اس میں جو پٹیشنر تھے وہ یہ چاہ رہے تھے کورٹ سے کہ آپ بین کر دیں یہ جو دسمبر 13 والی ریلی ہے. اب کورٹ نے کہا کہ بھئی یہ گورنمنٹ اس پہ آلریڈی ایک اپنی سٹینڈ لے چکی ہے اور وہ ٹھیک ہے. کورٹ سے آپ یہ کیوں رولنگ لے کے آ جاتے ہیں؟ ایگزیکٹو کا کام ہے وہ ان کو کرنے دے کہ ہم ایگزیکٹو کا کام کرنے لگ جائیں جیسے پچھلی جو عدالتیں کرتی رہی ہیں. تو یہ عدالت نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے کہ انہوں نے بال جو ہے وہ کورٹ وہ جو ایگزیکٹو کے کورٹ میں پھینک دی. ساتھ ہی یہ جو اپوزیشن ہے اس کو بھی بتایا کچھ وہ کہ جی ایس او پیز ہیں، ہم کورٹ میں جو ہے نا اس کو بہت امپلیمنٹ کر رہے ہیں، حالات ایسے ہیں تو سب کو کرنا چاہیے. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا معاملہ تھا؟ نہیں، یہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ ہوا. اب آج یہ جو ہے بلاول صاحب، آج بلاول صاحب گئے ہوئے تھے یہ تعزیت کرنے ادھر یہ جو ہے مریم کے ان کی دادی کی وفات پر. تو وہ مجھے ایک یاد آ رہا تھا کہ عباس شریف صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو زرداری صاحب کنڈولنس کے لیے آئے تو انہوں نے ان کی کنڈولنس لینے سے انکار کر دیا تھا جو کہ ہماری روایات کے خلاف مذہبی روایات کے خلاف، مذہبی بھی اور سوشل جو خاص کر یہ جو ہماری مشرقی روایات ہے نا اس میں کہا جاتا ہے کہ جی دشمن بھی آتے ہیں نا تو وہ بھلا کے اس وقت وہ کیا جاتا ہے. لیکن آج بلاول صاحب گئے، بہت اچھا ان کا وہ ہے کہ ایک تو انہوں نے تعزیت کی، ساتھ ہی وہ پھر ایک پولیٹیکل شو بن گیا پریس کانفرنس. اور جہاں تک یہ جو ریزگنیشن کی بات ہے تو میڈیا کا ایک سیکشن ہے وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو گرے زون میں لے جائے، شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں. جب یہ گلگت بلتستان میں اپنی کمپین چلا رہے تھے تو کہا لو جی ادھر ڈیل ہو گئی ہے، ان کو حکومت دے دی جائے گی اور پی ڈی ایم ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے، وہاں سے کچھ نہیں ملا، وہ انہوں نے ڈٹ کے وہ اپنی کمپین چلائی. اور اس کے بعد اب یہ ریزگنیشن کے حوالے سے پھر جو پریس ہے نا وہ اپنے شکوک و شبہات وہ کر رہا ہے، پیدا کر رہا ہے. بات انہوں نے وہی اپنا جو پرانا سٹانس ہے کہ جی پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے جس طرح انہوں نے فیصلہ کیا کہ ریزگنیشن ہم اپنے پاس لے کے رکھ لیں گے اور ان کو مناسب وقت پہ استعمال کیا جائے گا اور حکومت کو ہٹانے کے لیے یا دباؤ میں لانے کے لیے ہر ممکن طریقہ آزمایا جائے گا. تو وہ انہوں نے انفیکٹ جو ہے نا وہ پرانا وہ جو ہے اپنا سٹانس دہرایا کہ پی ڈی ایم میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور ساری پارٹیز کی پوزیشن وہی ہے جو ان کے سربراہی اجلاس میں. ٹھیک ہے ڈاکٹر نے بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا ہے کہ جو ریئل ایشوز ہیں وہ کہیں دب کر رہ گئے ہیں اور شاید پی ڈی ایم کی جو یہ ایک موومنٹ ہے جس کا ایجنڈا عوام کے ریئل ایشوز نہیں ہیں، یہ حکومت کو اس پریشر سے جو عوام کی طرف سے آ سکتا ہے بیل آؤٹ کر رہی ہے حکومت کو. یہ اپوزیشن کی تحریک کیا کہیں گے؟ نہیں، حکومت کو تو پریشر میں لا رہی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ سر جو ریئل ایشوز ہیں اس میں ریئل پریشر آئے گا نا. اس پریشر کو تو حکومت لے ہی نہیں رہی. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں کہیں نہیں جا رہا، جتنے مرضی جلد سے کر لیں. آپ دیکھیں وہ اسٹیٹمنٹ پولیٹکس میں ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنی پوزیشن کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اسٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں. لیکن جب سے یہ موومنٹ شروع ہوئی ہے تو آپ دیکھیں کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھنا بند ہو گئی ہیں. حالانکہ وہ اوگرا کا آیا تھا کہ جی ہم نے ریکمینڈ کر دیا ہے، لیکن جب یہ اس طرح کے عوام کے اجتماعات ہو رہے ہوتے ہیں اچھا پھر وہ ایم این ایز جو ہیں ان کے بھی مطالبات جو اپنے پبلک ویلفیئر کے لیے اپنی کانسٹیچوئنسیز کے لیے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی منظور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ یہی سینیریو جو اب آج کل اس حکومت میں ہے، آپ اگر پیچھے چلے جائیں 2016 میں 15-16 میں جب ان کے اوپر بہت پریشر تھا یہ نون لیگ کے اوپر، پہلے یہ اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو ملتے ہی نہیں تھے، نہ سی ایم
نہ پرائم منسٹر. بالکل. پھر جب وہ ٹاپل ہوئے تو اس کے بعد میٹنگ بھی شروع ہو گئی اور ان کو سر آنکھوں پہ بٹھایا جانے لگا. تو یہ اس طرح کے جو ہے نا عوام کے مسائل اس سے حل ہوتے ہیں, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی عوام کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ اس پہ تو بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ 2 سال جو ہے نا اپوزیشن نے ضائع کیے, حکومت پہ کوئی پریشر نہیں دیا. اور حکومت اگر اس کا فائدہ ہے تو اس کو ڈائریکٹ اپنے منشور یا ایجنڈے میں شامل کرتے ہیں, کہتے ہیں جی جو ادویات کی پرائسز 600 گنا بڑھ چکی ہیں اس کو آپ واپس کریں, آٹے کی قیمت کو واپس کریں, بجلی کی قیمت کو واپس کریں, اور چینی کی قیمت کو خاص طور پر واپس کریں, اویلیبلٹی بنائیں عوام کے لیے. دیکھیں تو پھر تو ان کو شامل کر لینا چاہیے تھا. دیکھیں حکومت پریشر میں آتی ہے سب کچھ کرے گی. حکومت پریشر میں آئی اور حکومت نے یہ بہت سارے کرائسس جو ہے نا وہ ریزالو کیے ہیں. شوگر کی امپورٹ کی, گندم امپورٹ کی, اور آٹے کی جو اویلیبلٹی ہے. لیکن پی ڈی ایم کریڈٹ نہ لے سکی پھر اس کا, جب انہوں نے اس کو شامل ہی نہیں کیا. نہیں, حکومت کریڈٹ نہیں لے سکتی. تو حکومت تو دباؤ میں آ کے انہوں نے وہ کیا, ورنہ تو سارا سکون سے سب کچھ چل رہا تھا. لیکن جب اپوزیشن نے چینی کا مسئلہ اٹھایا, چینی چور, آٹا چور, چینی چور, آٹا چور, تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کتنا ریپڈ ایکشن ہوا. اور اب تقریباً یہ اب ہم حکومت کو بھی کریڈٹ دے دیں چاہے پریشر میں, لیکن انہوں نے کم از کم چینی کے فرنٹ پہ اور آٹے کے ایشو پہ, ان پہ کرائسس پہ قابو پا لیا ہے. اب باقی رہ جاتے ہیں جاب کے سیکٹرز ہیں, ابھی یہ جابز نہیں کریٹ کر سکے, ہاؤسنگ کے جو ایشوز یعنی کہ جو اپنی الیکٹورل ان کے جو وعدے تھے سارے, ان پہ انہوں نے کچھ خاص پیش رفت نہیں دکھائی. ابھی ڈے ٹو ڈے افیئرز پہ ان کی زیادہ فوکس ہے کہ بس آج کا دن یا آج کا مہینہ اچھا گزر جائے, آگے کیا وہ دیکھا جائے گا. کوئی لانگ ٹرم یا کوئی لینڈ مارک قسم کا وہ جو منصوبہ, جیسے زرداری صاحب کی حکومت نے بیسپ جیسا اتنا دیا, 18ویں ترمیم دے کے گئے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے بھی اوور ہیڈ بریج اور وہ میٹرو چلا دی. صرف لاہور تک تھا, لیکن چلو کچھ لینڈ مارک وہ دکھاتے ہیں کہ ہم نے کل لیپ ٹاپ دیے. دیکھیں ڈیمز جو ہے نا, اس کی جب آپ اگر آپ وکیپیڈیا پہ جائیں تو ان کی ہسٹری شروع ہو جاتی ہے 65 سے, ٹھیک ہے جی. تب انہوں نے پہلے PC-1 آیا, اس کا کنسیپٹ ہوا. اگر عمران خان صاحب بنا جاتے ہیں تو بہت بڑا پھر یہ کام ہوگا, کارنامہ ہوگا پاکستان میں. اس پہ دیکھیں کسی سیریلین حکومت نے آج تک کوئی ایک ڈیم بھی نہیں بنایا, کسی سے نو. سب سے زیادہ جو ڈیمز پہ کام ہوا, جو سب سے زیادہ جو ڈیم بنے ہیں, دراصل ہمارے ذہن میں اٹک گیا کالا باغ ڈیم اور وہ جو بھاشا ڈیم ہے. ٹھیک ہے, KP میں سمال ڈیمز بنے ہیں 2008 سے لے کر 2013 تک. عمران خان صاحب کو کریڈٹ 2008 میں وہ زرداری صاحب نے ان پہ اسپیشل فوکس کیا تھا اور انہوں نے وہ ڈیم بنائے تھے. ڈیم دیکھیں, ڈیم کا جو نعرہ ہے نا وہ پنجاب میں بہت بکتا ہے, ٹھیک ہے, ورنہ ورلڈ اوور جو ہے نا وہ ڈیم کی بجائے وہ کہتے ہیں واٹر پریزرویشن اور واٹر کا ایفیشینٹ یوزیج ہے نا. ہمیں اگر اس کی ضرورت ہے تو اس پہ ہمیں کام کرنا بھی چاہیے سر. اچھا احسن صاحب, ٹرائل کے دوران 4 افراد کی اموات ہوئی اس طرح سے کہ ان کو لگائی ہی نہیں گئی ویکسین, اور یعنی ان کو کہا گیا کہ آپ کو ویکسین لگا دی گئی ہے, جس سے شاید ایک کرونا فیئر کی وجہ سے شاید اموات ہوئی ہیں. یہ بھی تو فیکٹر ہے, فیئر فیکٹر بھی تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویکسین کے استعمال کے حوالے سے یا اس کی کریڈیبلٹی کو افیکٹ کر سکتا ہے؟ نہیں, دیکھیں یہ اپنی کریڈیبلٹی اور اس کے حوالے سے نا یہ بہت اسٹرکٹ ان کے SOPs ہیں. ٹھیک, آپ کو یاد ہوگا جب دسمبر میں چائنا میں یہ بریک آؤٹ ہوا وائرس, اور جنوری تک یہ نیوز میں پہلے اس کو چائنا نے تھوڑا وہ کیا, کور اپ کرنے کی کوشش کی, لیکن بات دسمبر تک نکل آئی تھی, دسمبر کے اینڈ تک. اور اس کے بعد جب دوسرے ملکوں میں بھی اس کے کیسز رپورٹ ہونا شروع ہوئے تو تب سے ہی نا انہوں نے ویکسین پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا. اور یہ ایک ریس تھی, ریس اگینسٹ ٹائم, کہ جی ایک تو اکانومی ہے بیسک چیز, اور دوسرا یہ بھی تھا کہ جی وہ پبلک ہیلتھ ہے. اب اس وقت ہمیں کہا جا رہا تھا کہ جی پہلی ویکسین اگر وہ جتنے اس کے فیزز ہیں میرے خیال میں 3 سٹیجز بتاتے تھے, کہ پہلے سٹیج میں اتنے لوگوں پہ ٹرائل ہوتا ہے, پھر ان کو انڈر آبزرویشن رکھا جاتا ہے, پھر سیکنڈ سٹیج آتی ہے, پھر ان کو انڈر آبزرویشن تھرڈ, اس کے بعد جا کے وہ ٹریڈ مارک اور اس کو مارکیٹ کرنے کی اجازت دیتے ہیں. تو یہ سیف ہے کہ اگر
اس کو جب مارکیٹ کرنے کی اجازت دی جائے گی اور پھر ان پہ اگر بعد میں بھی کوئی ایشوز آتے ہیں تو ڈیمیجز کے وہ ایشوز آتے ہیں اور بڑے کروڑوں اربوں روپے کے وہ ہوتے ہیں تو یہ تو دیوالیہ ہو جاتی ہے اگر اس میں تھوڑی سا بھی کوئی وہ لے کے رہے. تو اب یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ شاید وہ 35,000 لوگوں پہ انہوں نے وہ کیا. چائنا نے جو اپنی ویکسین ہے وہ 1 ملین لوگوں پہ انہوں نے اس کو اپلائی کیا, لیکن وہ چائنا جو ہے وہ اتنا پبلک نہیں کرتے, ادھر جو ہے تو اب میرے خیال میں ویکسین پہ ہمیں شبہات اتنے کریٹ نہیں کرنے چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک کریڈیبل ہے اور اس کے جو فیکٹس اینڈ فگر سامنے آئے ہیں ان سے ہم یورپین اور امریکن جو لاز ہیں نا ڈرگز کے حوالے سے, پبلک سیفٹی کے حوالے تو وہ بڑے اسٹرکٹ ہیں. تو اگر کوئی اس میں تھوڑا بہت ایشو ہوگا تو وہ اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے, لیکن ہماری دعا ہے اور خواہش ہے کہ اس طرح کی کوئی بات نہ ہو, یہ جلدی سے جلدی جو ویکسین ہے یہ مارکیٹ میں آئے, ٹھیک, تاکہ لوگوں کو اس کا وہ ملے فائدہ ہونا سے. کریں گے وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ میں رد و بدل کی منظوری دے دی ہے اور شیخ رشید جو ہیں ان سے وزارت ریلوے جو ہے وہ لے لی گئی ہے اور وزیر داخلہ ان کو بنا دیا گیا, وزارت داخلہ کا قلمدان ان کو سونپ دیا گیا ہے. ایسے میں سب اچانک یہ تبدیلی کیا ہے, اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وجہ اس کے پیچھے ایک تو سیاسی حالات ہے اور دوسرا اعجاز شاہ صاحب کی ذرا صحت کے مسائل تھے, ٹھیک ہے, تیسرا شیخ رشید صاحب جو ہے نا ان کو زیادہ جو بولنے کی عادت ہے, تو وہ ریلوے کی منسٹری میں رہ کے ان کو اتنا جو ہے نا پولیٹکس پہ بولنے کے روم نہیں ملتی تھی, یا اتنا کوئی پولیٹیکل افیئرز میں کھول کر جو ہے نا اپنا رول ادا کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا. اب یہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ پی ٹی آئی میں اس کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے. صحیح, میرے خیال میں اگر پی ٹی آئی کی پارلیمانی کمیٹی کو یہ چوائس دی جاتی کہ ہم نے ہوم منسٹر جو ہے نا وہ نیا لانا ہے, ہوم منسٹر جو ہوتا ہے نا وہ سیکنڈ پرائم منسٹر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک, اور یہ حکومت کا فیس ہوتا ہے. آپ دیکھیں سرداری صاحب کی حکومت میں رحمان ملک بہت وائبرنٹ اور ہر وقت ٹی وی پہ بیٹھے ہیں, لوگوں سے مذاکرات کر رہے ہیں اور بہت ایک چست اور بہت کوئک قسم کا جو ہے نا بندہ چاہیے ہوتا ہے. ان کی حکومت میں دیکھیں چودھری نثار, بالکل وہ پولیٹیکل فرنٹ پہ بھی کھیلتے رہے, لا اینڈ آرڈر کے اس پہ بھی کھیلتے رہے. اب یہ جب انہوں نے اس کو بنایا, پہلے بنایا وہ افریدی کو, وہ ڈیزاسٹر بالکل ٹوٹل, وہ اپنے وہ جو اسٹوڈنٹ پولیٹکس ٹائپ کے مائنڈ سے اس سے باہر ہی نہیں نکلے. ٹھیک ہے, اب پھر یہ اعجاز شاہ کو بنایا. اعجاز شاہ صاحب کی جو ہے نا ان کا خیال تھا کہ یہ ان کے پاس ایکسپیرینس ہے, مشرف کے دور میں بھی رہے ہیں, لیکن ان کی صحت کے مسائل آ گئے, ان کی فیملی میں کرونا سے بہت ڈیتھ ہوئی ہے اور ان کی اپنی جو ہے نا کیا نام ہے صحت بہت وہ جتنی موبیلٹی چاہیے ہوتی ہے تو وہ نہیں ہو رہی تھی. اب پی ٹی آئی کو چاہیے تھا کہ وہ کوئی اپنا جو ہے نا فیس لے آتے اس کی پوزیشن پہ. یہ کی جیسے میں نے کہا نا یہ سیکنڈ پرائم منسٹر کے بعد موسٹ پاورفل پوسٹ جو ہے نا وہ یہ, ٹھیک ہے. اگر شاہ محمود قریشی صاحب میرے خیال میں وہ اس سیٹ کے لیے نا بہت سوٹیبل تھے, اگر ان کو نہیں لانا تھا. شفقت محمود, ان کے پاس بیوروکریسی کا بھی تجربہ ہے اور پولیٹیکل افیئرز میں بھی بہت اچھا بولتے بھی ہیں, اور ان کے جن کے جو اگر ان کا ویژن دیکھ لیں یا وہ دیکھ لیں تو ان کو ہونا چاہیے تھا. اب شیخ رشید صاحب کی اپوائنٹمنٹ کہاں سے ہوئی ہے یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ شیخ رشید صاحب کتنے قابل قبول ہیں سب کے لیے. دیکھیں شیخ رشید صاحب کی پہلے قبولیت بنانی پڑے گی پی ٹی آئی کی اس میں. دوسرا جب دوسرے پولیٹیکل پی ڈی ایم سے سپوز بات چیت کرنی ہے تو یہ پرانے سیاستدان ہیں, بات چیت پہ یہ یقین رکھتے ہیں. بالکل ایسا سب بالآخر اعظم سواتی صاحب کو ریلوے کی وزارت مل گئی ہے, وہ کچھ ڈیلیور کر پائیں گے آپ کو لگ رہا ہے؟ دیکھیے ریلوے کی جو منسٹری ہے نا اس کے بارے میں ہم بہت سنتے تھے کہ یہ پچھلی حکومت نے جب اس کو بہت اوپر تک پہنچا دیا ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو ہی وہ خواجہ سعد رفیق منظر سے ہٹتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے پاس کوچز پوری نہیں ہیں, ہماری جو ہے لوکومیٹرز وہ پورے نہیں ہیں, اور یہ جو پٹڑیاں ہیں ان کی حالت بہت خراب ہے. تو یہ جیسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی پچھلی حکومت نے کوئی کور اپ کیا تھا اور اس میں آ کے وہ ہو گیا, بالکل ہی کھانا خراب ہو گیا.
ठीक। या पिछली हुकूमत जो है ना GDP को 5.3 तक ले गई थी और आगे वो आके कहते हैं जी ये तो 1 पे है और कुछ भी नहीं तक मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है। अब ये जो शेख रशीद साहब है ये जरा थे कि वो परसेप्शन पब्लिक में इमेज अपना वो करने के लिए ना तो ये इस तरह के इकदाम लेते रहते थे कि जी ऑनलाइन टिकट शुरू कर दिया, वजीर आजम के हल्के से ट्रेन चला दी जहाँ पे कोई ट्रेन नहीं चलती, और इनका फोकस ज़्यादा होता था नंबर पे कि जी ज़्यादा ट्रेनें हमने जी 10 ट्रेनें चला दी, 20 ट्रेनें चला दी, ठीक है, बजाय इसके कि कोई ग्रेजुअल एक सॉलिड प्लान लेके चलते। आजम सवाती साहब जो है ना वो शायद ज़रा थोड़े धीमे मिजाज के हैं, उनको इतनी ज़रा ताली बजवाने की या वाह वाह कराने की आदत नहीं है। अगर तो वो धीमे चलते रहे और सही एक प्लान लेके आते हैं कि इसकी रेलवे को पूरा रिहेबिलिटेट करें और इसको वो जो है आगे मॉडर्न वर्ल्ड के जैसे रेलवे हैं उसमें लेके जाते हैं तो इसका फैसला बाहर वक्त ही करेगा। ठीक। ऐसा सब बात ये इस वक्त कि डैम बन जाते हैं कश्मीर में, हमें नहीं पता चलता, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, हमें प्रॉपरली इन्फॉर्म हमें नहीं पता चलता, या फिर हम दुनिया को इस हवाले से इन्फॉर्म नहीं कर पाते, क्या रीज़न है? नहीं ये हमारी नहीं, ये कलेक्टिव पूरी दुनिया की नाकामी है कि एक डेड प्रोफेसर है जो 30 साल पहले फौत हो गया, उसके नाम की NGO को रिस्ट्रक्ट किया जाता है और वो UN की बॉडी से जाके खिताब कर रहा है। तो ये UN की फेलियर है, ये US की फेलियर है और पूरी यूरोपीय यूनियन की फेलियर है। और उन्होंने ये कहा कि 15 साल से जो है ना ये काम कर रहे हैं और ये जो है लैब डिसइंफो इन्होंने भी कहते हैं हम 3 साल से इनको ट्रैक कर रहे थे, तो उसके बाद जाके पूरा इन्होंने रिपोर्ट अपनी वो की है। अब ये बात ले जाए UN में ले जाए पाकिस्तान, ये अमेरिका के साथ वो करें कि ये प्रोपेगेंडा की जो है इस चीज़ को, तो ये तो बहुत ही एक सीरियस क्राइम है ना। बिल्कुल ठीक। और दूसरा जो हमारे जो है पब्लिक डिपार्टमेंट्स उनको भी चाहिए कि वो डिजिटल साइड पे भी जरा देखें कि वेबसाइट्स किस किस्म की वो